بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ اچھا، اندر ٹاپک کے ساتھ اندر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اچھا، کل والی ہماری ویڈیو چل رہی تھی فارن پالیسی آف پاکستان۔ فارن پالیسی آف پاکستان کیا ہے اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور اس کے پرنسپل کیا تھے، جس کو میں نے آپ کو ڈسکس کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تو چلتے ہیں فردر ڈسکشن کی طرف، اور اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ فارن پالیسی جو تھی وہ کیوں امپورٹنٹ تھی، وہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اور ہمارے اب انٹرنیشنل ریلیشن شپ کس کس کے ساتھ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو ریلیشن شپ تھا انڈیا کے ساتھ تھا، جو ہمارا چیلنجز جو ہم میں آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جس میں سب سے بڑا فیکٹر ہمارا انڈیا ہے۔ بیفور پارٹیشن سے ہی انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت خراب رہے، اور آفٹر پارٹیشن انڈیا نے پاکستان کو ایک آزاد مملکت نہیں تصور کیا، اور اس نے ڈرا بیکس کے طور پر 3 سے زائد جنگیں لڑیں پاکستان کے خلاف، اور اس نے مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ اپنی ٹیریٹری شو کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگست میں جب اس نے 2021 کی بات ہے غالباً، کہ جب اس نے وہاں کا آرٹیکل چینج کیا اور سب مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ اپنا ایک ٹیریٹری کے نام پر شو کیا، اور وہاں پر قبضہ مافیا کر لیا، اور وہاں پر اپنی کنسٹرکشن شروع کی، اور اس طرح وہاں پر وہ قابض ہو گیا۔ تو انڈیا کے ساتھ ہمارا کشمیر کے معاملات پر بھی جھگڑا رہا، اور جو ڈیم ہیں اور پانی کے حوالے سے بھی خصوصی طور پر انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ تو انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہوئے، اور ان فیوچر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہیں۔ اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی۔ ایک تو ہماری جو جنگ ہوئی تھی 1971 کی جنگ، جس میں انڈیا نے فل پارٹیسپیٹ کیا تھا، ہماری سوورینٹی کو جو ہے چیلنج کیا تھا۔ اسی طرح 2 جنگیں اس نے اور لڑیں، سقوط ڈھاکہ بھی جو ہے وہ انڈیا کی سازش تھی۔ تو انڈیا سے جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں، ہماری فارن پالیسی ہے، وہ کافی حد تک ناراض ہے، اور ہم اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی معاہدہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، چلتے ہیں اندر کنٹری کی طرف، جو اسی کی ایک لڑی ہے، جس کو ہم افغانستان کہتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس وقت خراب ہوئے جب کولڈ وار سٹارٹ ہوئی، جب یو ایس ایس آر کو ہم نے شکست دی ود ہیلپ آف امریکن نیٹو فورسز، اور ہم نے وہاں پر جہاد کیا۔ یہاں سے طالبان جو ہیں وہ جہادی طالبان تیار ہو کر افغانستان گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے جنگ لڑی، اور اس طرح سوویت یونین کو شکست ہوئی اور پاکستان اور امریکہ کو فتح ہوئی۔ اس دن سے لے کر آج تک افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، سفارتی طور پر بھی، خارجہ پالیسی کے طور پر بھی، اور ہماری ٹریڈ بھی ان کے ساتھ بند ہو گئی۔ ود دی پیسج آف ٹائم یہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوتے رہے۔ اور آپ ہماری پاسٹ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جب بھی جنگ کہیں پر بھی شروع ہوئی ہے تو اس کا جو سٹیج جو ہے وہ سجتا ہے، وہ افغانستان میں سجتا ہے۔ تو یہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اچھا، اب چلتے ہیں ایران کی طرف۔ اچھا، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہمارا وہ پہلا کنٹری ہے جس نے یہ ہمیں تسلیم کیا تھا 1949 میں کہ یہ آزاد مملکت ہے، اور پاکستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پر اس نے قبول کیا، اور سب سے پہلے ایران نے ہی ہمارا ٹیریٹری کو قبول کیا تھا۔ ایران کے ساتھ ہمارے اوورال تعلقات بہت اچھے رہے، اور ایران سے ہم نے گیس پائپ لائن بھی لی، ایران سے ہم نے ٹریڈ بھی جاری رکھی، اور وہاں سے ہمارے جو آئل آتا تھا ایرانی آئل، وہ بھی ہمارا ایک ٹریڈ کا حصہ تھا، جس سے ہمیں خاصا فائدہ ہوا، اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے رہے۔ تو اس میں کوئی ایسا ڈینٹ پڑنے والی بات نہیں تھی کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہم چلتے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف۔ جو مڈل ایسٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ کی طرف ہمارے تعلقات تھے وہ بھی کافی حد تک اچھے رہے، جس میں ہمارا تعلقات ایجپٹ کے ساتھ
اور ہمارا تعلق جو تھا یو اے ای کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، مسلم ممالک کے ساتھ ہمارا اتحاد بڑا سٹرونگ رہا، اور ترکی نے کئی دفعہ ہمیں کہا کہ بھئی آپ کا کشمیر والا موقف بالکل جائز ہے، انہوں نے ہماری سپورٹ کی۔ سعودی عرب جو ہے وہ نیوٹرل نظر آیا، اس نے کبھی ہاں میں جواب دیا اور کبھی نہ میں جواب دیا۔ اوورآل ہماری پرفارمنس، ہماری فارن پالیسی ود مڈل ایسٹ وہ اچھی رہی۔ اچھا، اس میں اندر ورڈ کی میں بات کر لوں، یو ایس، تو یو ایس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے اس میں اونچ نیچ آتی رہی۔ سب سے بڑا فیکٹر تھا تو یہ تھا کہ ہماری جو 9/11 کا واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہماری اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی افغانستان میں، اور اس میں اس کو فتح یاب ہوا، تو اس سے بھی ہمارے کلیشز جو ہے یو ایس سے بہت زیادہ خراب ہوئے، اور مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کی وجہ سے ہمارے تعلقات بہت زیادہ یو ایس سے بھی خراب رہے۔ اب یو ایس اے الائنس بنا رہا ہے انڈیا کے ساتھ، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ رشیا کو اور چائنا کو ختم کیا جائے، اور ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم ڈپلومیسی کو فروغ دیں، ہم چائنا کو بھی اپنا دوست رکھیں اور امریکہ کو بھی اپنا دوست رکھیں۔ اسی ناطے کے تحت ہم اپنے اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ ہے اس کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے اوورآل آپ کو تھوڑا سا بریف دیا فارن پالیسی کے حوالے سے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ندر ٹاپک پر۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔